فارغ نے متدر کیے ہیں 22 سال کا قول اکثر فرقی مفسر و نصیر نے ذکر فرمایا ہے کہ مختلف روایات شانی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کریں، کیا ہماری مجال ہے، جبکہ اللہ پاک نے ان کو وہ مقام دیا کہ اگر کسی کو اتقا کا ہے، ایک ہے متقی، ایک ہے اتقا۔ اتقا کہتے ہیں جو سب سے بڑا متقی، جیسے اکبر، اللہ اکبر، تو یہ اکبر جو ہے یہ صرف تفسیر کا صیغہ ہے۔ کئی لات بہت سے مانتے ہیں لوگ، کوئی پتھر کو مانتا ہے، کوئی آگ کو مانتا ہے، کوئی ستاروں کو مانتا ہے، کسی کو مانتا ہے، لیکن اللہ اکبر، الہ الا اکبر تو ہے۔ اسی لیے متقی تو ہوتا ہے لیکن اتقا حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ تو میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فرمایا اور اپنے محبوب کا قول پاک پر شاہ فرمایا، یار غار میں جب حضور کو لے گئے تو آپ کے علم میں، مسلمانوں کے علم میں کس طریقے کے غار ثور کہاں ہے اور کتنی اوپر ہے اور کیسے پہاڑ پر۔ اب تو وہ پہاڑوں کی وہ نوعیت نہیں رہی، اب تو وہ نوعیت بھی نہیں رہی جو میں نے پہلے حاصل کیا تھا، جو اس وقت نوعیت تھی۔ اب تو کوئی نہیں، چھیل دیے، چھانٹ دیے، کاٹ دیے، کھڑے پہاڑ، اور مجھے وہ غار ہے، وہ یار غار۔ جب فضیلت بیان کی جاتی ہے اور شعور میں کسی صاحب کا ذکر آتا ہے تو صحیح مت سمجھو ان کا شان کوئی نہیں، شان تو ان کا سب سے بڑا ہے، صحابی کا شان بہت اونچا ہے۔ صحابی کے مقام کو تم سنتے آئے ہو، دنیا بھر کے ہو، صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتے چاہے وہ کتنے ہی بھی عبادت گزار ہیں۔ صحابی ہوتا کون ہے؟ جس نے نبی پاک کو ایمان کی نظروں سے دیکھ لیا، ایمان کی ان نظروں سے، یہ بھی ہے نہیں ان نظروں کا علاوہ ایمان کی نظر سے، تو اس میں پھر وہ نابینا صحابی آ جاتے ہیں تاکہ وہ نہ معلوم نہیں اور اسی پر ان کا خاتمہ ہو، اور پھر ایمان لانے کے ساتھ کچھ دیر کے بعد اس کا وصال ہو گیا اس صحابی کا۔ اور یہ تمہارے ذہن میں بات ہی بٹھانے کے ساتھ کرا گیا کہ عام صحابی کا مقام کے لیے وہ جو ایمان لے آیا، چاہے نابینا تھا چاہے بینا تھا، اور اس کا چاروں کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزے نہیں رکھے، کوئی اس نے حج نہیں کی، اس کے مقام کو کوئی تمام غوث قطب داد خیال جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں انبیاء کے بعد اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، سمجھے اس کا مقام۔ اور یہ علم یار غار وہ ہے جو تمام صحابہ کے سردار ہیں، تمام صحابہ میں افضل اعلیٰ ہے، اور جن کو نبی پاک نے فرمایا ان کی شان میں کہ ما سب اللہ فی صدری الا وسببتہ فی صدر ابی بکر، کہ خدا نے جو میرے سینے میں ڈالا میں نے اپنے یار غار کے سینے میں بھی کوئی ڈال دیا۔ تو یہ حضور کا یار غار، وہ جب پہاڑ کا سور کا خیال آیا، وہ غار کا ذکر آ گیا، انسان یسنے نہیں سوا پھر غار، جب حضور کو لے کے گئے تو یہاں ایک میں نے بات کہی تھی اور پھر میں آگے نکل گیا، تو خیال کرتے ہوئے پھر آگے نکل گیا، بھائی یہ بات تو ایسے ہے
کہ میں نے یہ کہا کہ ان کی شان ایک کی شان بیان کرو دوسرے کی بھول دی۔ حضرت حیدر کرار کو حضور پاک نے فرمایا جبکہ کعبے کی چھت سے بت توڑ رہے تھے، کہاں ہے وہ؟ اے علی لے میرے کندھوں میں چڑھ جائے یہ بت توڑ دے، یعنی حضور آپ میرے کندھوں میں چڑھے، میں تو حضور نے اسے قدم رکھا تو حضرت حیدر کرار نے فرمایا اے آقا میں جان گئی کہ آخر 12 لوگوں کو تو سونا کوئی تھوڑی سی بات تو نہیں تھی، یہ بھی اچھلی تھے جس نے بھی پتا کیا پتہ نہیں تمہیں شان صدیقیت ہے کہ غار سور کی اونچائی دیکھ لو اور اوپر پر چڑھ کے دیکھ لو، کہیں تو راستے میں رہ جاتے پورا نہیں چلا جاتا، اور اس زمانے کا راستہ جب کہ راستہ ہی نہیں تھا، کندھوں کو اٹھا کے حضور پاک کو پھر غار سور میں گئے۔ کیوں بھائی؟ تو کچھ سمجھ میں آئی بات کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا لیلا سیف الا ذوالفقار، بڑا مقام تھا حیدر کرار کا، بڑا مقام تھا، وہ جائیں تو ہزاروں من کے دروازے کو ایسے اخار گئے اور اس سے کفار کو شہید دے سکتے ہیں۔ کہاں دیکھو تو حضور پاک کا فضل، کہا حضور کہا میں تو علی پہلے کیا تھا تو میرے کندھوں میں چڑھ تو پھر توڑ، تم یہ مقام بارے لوگوں کو اٹھا کے اور غار سور میں کئی میلوں کو فاصلہ دے گئے۔ تو وہاں جب کھرا لگایا، حالانکہ کھرا لگانے کی بات تو نہیں، چلتے ہی چلتے بس آگے، کیونکہ حضور کندھوں پر ہیں اور یار غار ایسے نہیں چل رہے، پورے پاؤں سے نہیں چل رہے، کیا تمہارا خیال ہو تفاصیل اٹھا کے دو، حدیث اٹھا کے دو، پنجے کے پر چل رہے ہیں، پنجے کو پھر ایسا کرتے تھے پھرا دیتے ہیں تاکہ کھوجی کھرا نہ لگا دے۔ کھوجی جانتے ہو نا؟ ہاں کھوجی تو پانی میں کھرا لگا دیتے ہیں، کوئی کسی کا ڈنگر کو موچار ہو جائے تو وہ پانی میں کہیں سے تیجاز گزرتا ہو، ندی گزرتی ہو تو اس کو کھرا لگاتا ہے یہاں ہے یہاں ہے، کھوجی ایسے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس زمانے میں کھوجی کیسے ہوں گے؟ تو وہ خیر چڑھی دیکھ میں ادھر پھر رہے، جب غار کے گرد پھر رہے ہیں تو حضرت یار غار اب نیچے بھی دشمن ہیں اور اوپر بھی دشمن، نیچے سے سارے تو تمہیں پتہ ہی ہے بھائی سارے سراغ بند کر دیتی، ایک سراغ رہ گیا تھا اس میں آپ نے بھی ایڑی قربان کر رہا ہے، ہم اٹھاتے ہیں تو سانپ ٹکر مار رہا تھا اور پھر ٹکر کے بجائے پھر اس نے کاٹنا شروع کر دیا، ڈنگنا، جب نہ ہی پاؤں ہٹایا، پاؤں کہاں ہٹنا تھا، تو میرے آقا کی غلاموں یار غار کو جوانے ہاتھ سے کہہ رہے تھے کہ گر ختم میرے جانوں میرے، گر ختم میرے جسم میرے جان کو تو کر دے، گر ختم میرے جسم میری جان کو تو کر دے۔ اللہ کیا سانپ کیا ٹکڑے مار رہا ہے، کیا مجھے کاٹ رہا ہے، میں جسم جان کو تو خیر کر دے، سسکی بنوں گا وفا دار نبی ہوں، میرا حکیم افتخار حسین بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا وہ دل بھی لا رہا ہے، یہ چاندہ تقریر لچھےدار ہوں، کودے سننے اٹھتے کوئی نہیں، وہ کودے تو اسے جوانی ملنی کودے، اب کیا کودے گے، اس وقت حدیثیں بیان کی، اس وقت قرآن بیان کیا، تم لچھےدار تقریروں کو بات سنا، افتخار کہاں رہتا ہے تو یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا شاگرد ہے، لیکن دل میں لانا ہے کہ وہی جوش ہے، وہی جوانی، وہ جوش جوان نہیں رہ سکتی، لم یزل ولا یزال، اسی کی ذات ہے۔ یہ بڑا بات ہے، اس لیے تک پتہ چلتا کہ اوئے جوانی میں تو کودتا تھا اترتا تھا، اب کہاں گئی تیز جوانی، تو یار غار حضور کے عشق پر، حضور کی خوشبو
رو پڑ جی آنسو آئے نا تو میرے یار کیا بات ہے اوپر تو پھر رہے اور کسی کی جان والے کاٹ کھایا بس مجھے تو خیر خیال ہٹا پاؤں ہٹایا سانپ آیا ہوئے تجھے پتہ ہی کون سامنے سے حضور پتہ تو تھا لیکن میں مدت سے مشتاق ہوں حضور کے ساتھ کی تو میں نے سوچا کہ جگہ زہر بھی ان کو گر گیا تو تریاک جھوڑی میں ان کو کچھ نہیں ہوگا تو میں انتظار سے نہ محروم رہ جاؤں خیر حضور کو پھر رہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے یار نے اپنے یار کو کہا سان یسنین یزہما فی الغار دو میں سے دوسرے نے جو غار میں تھے تو اپنے یار کو کہا لا تحزن ان اللہ معنا اے میرے یار ان کا خوف نہ کر غم نہ کر ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ ما اور نا کو عربی دان جان سکتا ہے دوسرا یہ کیا ہوتا ہے مجید یہ ہوتا ہے معنا مئی سیگا فاعل متکلم کا ہے اور معنا سیگا متکلم مال غیر کا سیگا ہے یہ متکلم مال غیر کہ میں نہیں ہمارے ساتھ ہے میرے یار میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہمارے میرے بھی اور تیرے بھی ساتھ اللہ ہے تو ڈرتا ہے تو اس بات سے کیا خوف ہے دو تو ہمیں تیسرا رب ہے ہمارے ساتھ وجہ کیا کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی کھرا بالوں ہوتا ہے یہاں آگ کبوتے انڈے رکھے تھے اور وہ کنکر کی ٹھاکری اور کنکر کی کانٹوں کی جی اس میں چالا بھی لگا ہوا تھا مکھنی چالا تنا ہوا تھا اور اس نے وہاں انڈے دیے ہوئے تھے کیا شان ہے خیر یہ تو بعد کی باتیں ہیں ہم ختم رات کو بھی چالا دلائیں گے زیادہ گیارہ گار رات کو عشاء کے بعد ختم دلائیں گے سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ عقل کے پجاری تھے انہوں نے کہا بھائی اندر اس غار کے اندر کوئی جان نسبت ہے تو چالا قائم کیسے رہتا یہ انڈے کیوں نہ ڈھونڈتے ہیں اللہ نے ان کی عقل کو مار دیا کہ یہ کون ہے اندر تمہیں کیا پتا تو جس کی شان یہ ہو کہ حضور ذکر فرم میرے یار غم مت کر اللہ ہمارے ساتھ ہے یا یار گار تو وہ ہے جن کے ساتھ کون ہو سکتا ہے اور حضور نے فرمایا کہ او میرے یار حضور نے چومنا جب بھی پائی حضرت کر رہا حضور آپ اتنا پیار کر رہے ہیں اور بھی چوم نہیں کہا میرے یار میرا علی تو میرا ہے تجھے کیا پتہ اس کا مطلب اے میرے علی والذی باسانی بالحق انا ابی بکر ہندی کما انا عند اللہ اے میرے علی میرا ابو بکر میرے نزدیک ایسے ہے جیسے میں خدا کے نزدیک اور بعض باتوں میں میرا مقام خدا کے نزدیک ہے وہ صدیق اکبر کا مقام میرے نزدیک ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیا ہی مقام ہے تو یہ جس کے تفصیل چاہیے بات کے لیے لیکن یہ اب اندازہ کرو کہ اتنا کہتا ہے کہ میرا مقام تھا میں کسی کو پتہ ہے اس مقام کا کہ حضور کیا مقام فتح اقبال کا اور پھر یار غار کا کیا مقام حضور تو بس یہی ہے کہ ہر وقت جو ہم دم رہے ساتھ رہے چلتے رہے پھرتے رہے اٹھتے رہے بیٹھتے رہے وصال کا وقت آیا تو حضور پاک کی 63 سال عمر ہوئی ہے یار غار کی بھی 63 سال فنا ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا حضور کی یاد ہوئی ہو کے بھرنا ہیں جیسے وعدہ کبھی افوف کبھی ہے کبھی افوف کبھی ہے کبھی فریاد کرتے ہیں کسی کی یاد میں ہم تو تمہیں یاد کرتے ہیں اللہ
صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد یہ کیفیت ہوئی تھی تو قریب جو بیٹھتا تھا ان سے ایسی خوشبو آتی جیسے کباب تڑے جاتے ہیں، یعنی بس حضور کے عشق میں جھلک یہ مقام تھا۔ اور پھر فرمایا جب میرا آخری موت ہو مجھے حضور کے روضہ تھا کے سامنے لے جانا، بالکل تم نے سنی یہ باتیں اور یہ کوئی تھوڑی سی بات ہے، لوگ تو کہتے ہیں نبی مر کے مٹی مل گئے، اور کیا رکھا کہتے ہیں مجھے حضور کے روضے کے سامنے لے جانا روز سے اور کہنا یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کا یار حاضر ہے، حکم ہوتا اندر لیں۔ اگر فرمایا کہ پہلے بتا دیا یار گانے اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو حضور کے پاس کھل جائے باندھا اور نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں لے جاؤ۔ حضرت حیدر کرار نے آواز سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے یار ہوئی، حکم ہوتا اندر لیں، خود بخود کنڈا کھلا، تالا کھلا، کنڈا کھلا، دروازہ کھلا اور آواز آئی کیا ادخلوا الحبیب الحبیب فإن الحبیب للحبیب مشتاق، یار کو یار کے پاس جلدی پہنچا دو، ہم اس لیے مشتاق ہیں یار یار کا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان صحابہ۔ یہ آواز کا آنا کسی چیز کی دلیل ہے، یہ حیات کی دلیل نہیں، اور ان کے بھی علم میں تھا کہ میرے آقا خود فرمائیں گے جو فرمائیں کہ کہہ ہوئے تالا کھلے، کنڈا کھلے، دروازہ کھلے تو جلدی جا وہ عام جب تم کی بھی دعوت کر دینا۔ تو یہ شان صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی، حضرت علی غار رضی اللہ تعالیٰ کا مقام بہت بلند مقام ہوا ہے، بہت مقام ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس اب ایک بات کہہ کے قدر کرتا ہوں، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا مولانا احمد صاحب بیان کو للو بنجو نہیں لکھا، تو تمہیں ثانی فتاوی افریقہ میں انہوں نے لکھا ہے۔ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک قبرستان میں کسی کو عذاب پڑا بڑا شریف، تو قبرستان کی بات ہی میری بات ہے، آپ نے توجہ دی اور دعا بھی کی، عذاب کا موقوف نہیں ہوا، عذاب موقوف نہیں ہوا۔ تشریف لے گئے، واپس آئے، تعجب کرے حضور سے پوچھو ہے بات، جا کے خیال رکھا کہ یہ کب ہے، اس کے بعد میں آگے کھڑا ہوا تھا، یہ معاملہ تھا۔ حضور صاحب نے کہا جب دعا کی جاتی ہے اللہ کا رفع ہوتا ہے، عذاب کا ہو جاتا ہے، اور نور کی دعا عالم دین اگر باعمل ہو، جس کو عالم ربانی کہتے ہیں، عالم باعمل کہتے ہیں، ہمیں تمہیں کیا پتا عالم کون ہوتا ہے، جس کا شب و روز اس کی یاد میں گزرتا ہو، دین کی خدمت میں گزرتا ہو، وہ قبرستان سے گزرتا ہے تو 40 سال تو اس کا عذاب معاف ہو جاتا ہے، تو وہ تو حیدر کرار تھے، لیکن ایک حکمت ہر کام میں فعل الحکیم لا یخلو عن حکمت، اس کا اللہ پاک کا کوئی کام حکمت خیال نہیں ہوتا۔ حضور کے بارے میں اس کا حضور ایسا معاملہ ہوگا، اچھا کہا ہمیں دکھاؤ۔ حضور علیہ السلام کو حضرت حیدر کرنا اپنے ساتھ لے گئے کہ یہ قبرستان ہے اور یہ قبر تھی جہاں میں کھڑا ہوا تھا، تو حضور پاک نے فرمایا علی اب تمہیں خراب کیا حال ہے؟ کہا جو تو باہر لگی ہوئی ہے، او ٹھنڈی ہوائیں اور وہ جنت کی عیش و عشرت میں تمام قبرستان والے خوش خلق بنے، حیدر تو جیس کرنا تھا تو وہ بات پہلے دیکھ لیا، ضرور دیکھ رہا ہوں۔ کہا اس وقت ایسا ہے، کہا تجھے معلوم ہے کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ایسا؟ کوئی ایمان کی قوت کے ساتھ سنا کرو، زیادہ کان دیے تو یہ صحیح بات سننے کو دیے کان، یہ غیبت اور قلہ گزاری کے لیے نہیں دیے۔ کہا میرے علی، میرے ابو بکر صدیق کی داڑھی کا بال کہیں ہوا اڑا کے لے آئی یہاں،
جب ان کا بال آیا ہے اس قبرستان میں، اس کی وجہ سے یہ عذاب قبول ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علامات الفرسان الولی۔ جن کی داڑھی کے بال کی یہ شان ہے، اس سیدہ صدیقہ کو کیا ان کا کیا مقام؟ میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ پاک ہم کو ان کی سچی اور پکی بہت بتاتا ہے۔ میرے دوستوں کو بھی تم سے غائب بھی رہتا ہوں، جب میں سامنے آتا ہوں تھوڑا سا غائب بھی رہتا ہوں، اگلے جمعے میں نہیں تھا اور میں بتاتا بھی نہیں ہوں، ان کو بھی نہیں پتا۔ یہ میرا اپنا فیل ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے، پتہ تو ان کو چل جاتا ہے، پر مجھ سے نہیں چلتا، ان کے بھائیوں سے چل جاتا ہے، یہ شور کرتے ہیں پر شیر کو پکڑا اب آ کے آپ یہ کہاں گیا جی یہ کیسا، تو تمہیں آج سے بات بتا، اس سے میں ایک شخصیت ہے اس کو بتایا گیا کہ میں جا رہا ہوں، تو چلا جاتا ہوں۔ میرا بیٹا مجھے لے گیا ہم سے ساتھ، اور میں نے کہا کہ اب تو چاہتے ہیں، میں تو آپ بیٹا میں آیا ہوں گیا ہوں، میں جا آ سکتا ہوں، ایسی بات نہیں، اب ان کو اعتبار نہیں ہے، انہوں نے تینوں بھائی میں سے ایک سچ آئے گا کہ ایک کو مجبوری ہوگی وہاں اور دوسرے کو مجبوری ہوگی یہاں۔ میرا بیٹا جو عبد الرسول تھا تو اس کا بڑا سالہ فوت ہو گیا گورنمنٹ، وہ مجھ سے